زید حامد اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو اسے امت کے ایڈریس پر بھجوا سکتے ہیں. اگر وہ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یوسف قذاب کو مرتد قرار دینے پر آمادہ ہیں تو ہم اسے نمایاں طور پہ شائع کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے، یہ امت اخبار کے بارے میں ہم کوئی رائے نہیں دینا چاہیں گے. اس کے اونر رفیق افغان، ان کا بیک گراؤنڈ افغانستان میں کیا رہا ہے، ان کی میرے ساتھ ذاتی ایشوز کیا ہیں، I don't want to comment on this. لیکن یہ خبر اتنی خرافات اور جھوٹ ہے، اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں اس طرح. You see, you don't dignify everything with a response. اللہ کے فضل سے ہم اس آیت کے اوپر ہیں کہ میں نے زید صاحب رفیق افغان صاحب سے میں رفیق افغان صاحب کو صرف ایک دفعہ میں ملا ہوں، اور کئی سال پہلے کی بات ہے، ہو سکتا ہے ان کو یاد بھی نہ ہو. ان کے دفتر میں جا کے یہ دیکھیے، انفارچونیٹلی ایشوز یہ ہیں کہ جسارت اخبار بھی جماعت اسلامی کا ریپرزنٹیٹیو اخبار سمجھا جاتا ہے اور بڑا کہا جاتا ہے کہ نظریاتی اخبار ہے. جسارت نے ہیڈ لائن لگائی اسی امت کے ساتھ ساتھ کہ زید حامد ملک سے فرار ہو کے لندن چلا گیا. تو یہ کتنی جھوٹ اور خرافات خبر تھی، پورے اس کے اوپر باقاعدہ مذاق بنا کے صاحب یہ ملک سے فرار ہو گئے. I was right here, never went anywhere. The point is کہ ایک ڈس انفارمیشن کیمپین ہے. انفارچونیٹلی اچھا، تو یہ طلاق کی خبر غلط ہے یا نہیں؟ دیکھیے، طلاق میرا ذاتی ایشو ہے، میرا فیملی ایشو ہے. I had differences with my wife اور انفارچونیٹلی پچھلے چند ماہ پہلے 3-4 ماہ پہلے ہماری سیپریشن ہو گئی ہے. لیکن یوسف کے ایشو سے کوئی تعلق اس لیے نہیں ہے کہ یوسف کا ایشو تو 13 سال پرانا ہے اور یہ ڈیورس تو میری 3 مہینے پہلے ہوئی ہے. اور یہ فیملی ایشوز ہیں، ذاتیات ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی حرام نہیں کیا، ناپسند کیا، ضرور ایونٹ ہو جاتے ہیں زندگی میں. میں آپ سے آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں نہیں بات کروں گا، وہ میرا رائٹ نہیں ہے. میں آپ سے صرف یہ انکوائر کر رہا ہوں کہ یہ وجہ طلاق تو نہیں ہے خدا نخواستہ جو اس میں کیس کرے نا ڈیفیمیشن آف کیریکٹر پہ کیس کی نہیں. آئی ڈونٹ. دیکھیے، ہمارے خلاف عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے وہ جلال پوری صاحب جو وہ عالم تھے، انہوں نے ہمارے خلاف ایک پرچہ نکال دیا ہمیں قادیانی ثابت کرنے کے لیے، جبکہ لکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ میں کبھی زندگی میں نہ زید حامد صاحب سے ملا، نہ کبھی بات کی، نہ میں ان کو جانتا ہوں، نہ کوئی ملاقات ہوئی. میں نے لوگوں سے سنا کے ان پر لکھ دیا. مجھے دیکھیں، میں آپ کو ملا ہوا ہوں، میں آپ کو ایک دفعہ ملا ہوں، ایک دفعہ پروگرام بھی کیا ہوا ہے، اس لیے مجھے بڑی حیرانی بھی تھی اور تشویش بھی، کیونکہ مجھے دونوں جی اللہ کے فضل سے I speak through my words, I speak through my programs, I speak through my ideology. ہم نے جب 400 پروگرام کی، میں تو چھپا ہوا تو نہیں ہوں نا. رفیق افغان مجھے آخری دفعہ 1988 میں ملے تھے اور کوئی 22 سال ہو گئے، نہ مجھ سے ملاقات کی، نہ پوچھا، نہ بات کی. تو ان کو کس نے حق دیا؟ قرآن کی حضور کی اس حدیث کے مطابق انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. حضور کی حدیث کے مطابق یہ سارے جھوٹ ہیں. انہوں نے تو نہیں کی، یہ تو کسی رپورٹر نے فائل کی ہوگی، کسی نیوز ایڈیٹر نے لگائی ہوگی، ہو سکتا ہے ان کو علم میں بھی نہ ہو. ہم ان کا نام لے کے ان کو کیوں برا کہیں؟ نہیں، ان کا اخبار تو ہے نا، ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے نا. اگر کوئی بات چھپی گئی تھی، جب انہوں نے فرنٹ پیج پہ یہ لگا دیا کہ آپ کو پورا حق ہے اپنی رائے دینے کا اور 2 ٹوک اس کا جواب دینے کا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو نمایاں طریقے سے اسی طرح شائع کیا جائے گا. بہرحال I decide not to reply to him, simple as that. لیکن باقی پلیٹ فارمز کے اوپر ہم نے جواب دیے ہیں اور اللہ کے فضل سے بڑے کلیئر دیے. لاکھوں لوگ اگر ہماری بات آج سن رہے ہیں تو ان کو یہ اچھی طرح معلوم ہے یہ بات کہ ہمارا بلیف، ہمارا عقیدہ، ہمارا عشق رسول اور ادب رسول کا معیار کتنا اونچا ہے اور ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. یہ باتیں تو بالکل ایک اتنی لغو اور خرافات ہے کہ حضور کی قرآن کی آیت کے تحت کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، when you come across nonsense you should ignore it with dignity. تو ہم تو اس معاملے میں اسی رویے کو اختیار کیے ہوئے ہیں. We are doing what we are doing and let them do what they want. میں آتا ہوں اس پہ. زید حامد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. We'll come back to him after a break. Take a break.